بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حساب النماز کے ذریعے۔ لیسن نمبر 17 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا تھرڈ لاسٹ لیسن ہے، یعنی کہ اس کے بعد صرف 3 رہ گئے ہیں، صرف فورتھ لاسٹ ہوگا۔ تو کیا آپ نے پچھلا لیسن پڑھا ہے؟ المستقیم کا ترجمہ بتائیے۔ راستہ تو ہے، المستقیم سیدھا سیدھا ہوگا، جیسے خط مستقیم نہیں ہم کہتے سیدھی لائن، اور کام لگا ہے مطلب یہ اس میں سیدھا۔ خطب کا معنی کیا ہے؟ گرا، ٹھیک ہے۔ اور اقدا، اقد مطلب گر ہے، اقدا گر رہا ہے، یہ جمع ہے کسی۔ یہ دیکھیں اگر صرف اقد ہوتا تو اس کا جواب یہ ہوتا گرا، اب یہ اقد ہے تو گر ہے۔ آبدو، آبدو عبادت، بیسیکلی عبادت صحیح ہے، لیکن اس کا ایک اشارہ بھی ہے، میں عبادت کرتا ہوں۔ آج کا لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے نزول کا کیا مقصد ہے، اور گرامر میں ہم دیکھیں گے جو ہمارے 2 سیٹ رہ گئے ہیں۔ تیسرے سیٹ میں صرف ایک ٹیبل ہے ضربہ کا، اور چوتھے سیٹ میں یہ 3 افعال ہیں، یہ مل کے مکمل ٹیبل بناتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم 17 صرف ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 208 مرتبہ ہیں، اور الحمدللہ یہ دیکھیں 40,000 کو ہماری بیٹری ٹچ ہونے لگ گئی ہے، جو کہ صرف 40,000 اور پلس 1000 41,000 ہم نے اس کورس میں کر دی ہیں، یہ تقریباً الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اور نماز کے حصے مکمل ہو چکے ہیں ہمارے، یعنی کہ سبحانک اللہم، اور اس کے علاوہ درود شریف، تشہد، 3-4 صورتیں بھی ہم نے کی ہیں، اذان، وضو کے بعد کے ذکر جو ہم کرتے ہیں، رکوع و سجود کی تسبیحات ہم نے کی ہیں، سب کچھ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ تو اب ہم قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں سیکھیں گے، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں آنے کا ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب یہ لیول 1 کا کورس تھا، اس میں صرف نماز پائی جائی تھی، نماز ڈالی گئی تھی، اور اس کے علاوہ اذان تھی اور رکوع سجود کی تسبیحات تھی۔ تو اب جو ہے قرآن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اب ہماری بنیاد بن چکی ہے، اب ہم قرآن سمجھنا شروع آ جائے گا۔ اور قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہم دیکھیں گے آج کے لیسن میں جو ہمارا 17 ہے، اور قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ تو یہ ہم 18ویں لیسن میں، کل کے لیسن میں، کل مینس جب فرائیڈے کو ہماری کلاس ہوگی، اس کے بعد جو ہمارا لیسن 19 ہوگا اس میں ہم سیکھنے کے طریقے، کہ قرآن کو سیکھنا کیسے ہے، ہم وہ طریقے سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 20 ہمارا جو لاسٹ لیسن ہوگا، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سیکھا ہوگا۔ تو ہم اس دن ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کو لے کے آئیں گے ادھر کلاس میں، اور ہم ٹیسٹ بھی کریں گے، رینڈملی اس کو کھول لیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم یہ لیول کرنے کے بعد 50% قرآن کا ترجمہ کرنا ہمیں آ جاتا ہے، تو ہم چیک کریں گے کہ ہمیں کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہمیں کرنا آتا ہوگا۔ تو 20واں لیسن بیسیکلی ٹیسٹ کا لیسن ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کتنا سیکھا ہے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا جی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمے کو بھی آپ نہ دیکھیں، ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کتاب انزلناہ، سب کوشش کریں اس کے ٹکڑے کریں، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اس کے؟ 3 کون سے ٹکڑے ہیں؟ 3 نہیں ہیں، 2 ٹکڑے ہیں اس کے، ایک تو ہے انزلنا اور ایک ہے ہو، ٹھیک ہے۔ انزلنا مطلب اپنی طرف اشارہ ہے 4 ٹکڑے، اور پڑھا تھا نا ہم کا ہی کم نا، اینڈ پہ نہ لگ گیا تو مطلب ہم سب کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہو بھی لگا ہے، مطلب اس کی 2 اشارے ہیں، تو ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، ساتھ ہو لگ گیا اس کو، انزلنا ہو، تو الہی کا ہماری طرف، جی ہماری طرف، الہی کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ کی طرف ہے الہی کا مطلب، کا مطلب آپ کی طرف۔ الہی یاد ہے ہم نے کہاں سے یاد رکھا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور
اسی کی طرف لوٹنے والے، طرف میں وہاں سے آ گئے۔ مبارک مطلب برکت یا مبارک، یہ ہمیں اردو کی وکیبلری کا ورڈ ہے، یہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ یا دبر ہو، یہ ایک نیا لفظ ہے، تاکہ وہ غور کریں۔ اور آیاتی جی، آیت، آیت مطلب آیت، ہی مطلب اس کی، یہو ہی اس کی آیات پر، ولی یتذکر ہو، ذکرہ مطلب یعنی کہ یاد کرنا، تو اس کا یہ معنی بنے گا ولی یتذکر ہو، اور تاکہ وہ نظر پکڑے۔ اولو، یہ بھی آج اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ الباب کہتے ہیں جی عقل کو یا عقل والوں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب یہ بیسیکلی کتاب ہے، اور اس کی جمع بنے گی کتب۔ اور انزلنا، اس کا اشارہ کدھر ہوگا جی؟ ہم نے اتارا۔ اور انزلنا سچ کے وہ بھی لگ گیا، دو ٹکڑے ہیں، ہم نے اتارا وہ اس کو۔ الہی کا، الہی طرف کا، آپ کی طرف۔ اس کی پریکٹس کر چکے ہیں پہلے، یہ بہت آسان ہے۔ مبارک مطلب مبارک، جیسے ہم عید مبارک بھی کہتے ہیں، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، مطلب اٹ مینس کہ برکت۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی کہ زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ مہینہ بہترین مہینہ بن گیا۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا تھا؟ رمضان المبارک میں، وہ سب سے بہترین مہینہ بن گیا۔ اور جس رات پر یہ اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا۔ ليلۃ القدر والی رات کی اترا تھا نا، مطلب وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا۔ جس رسول پر یہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اور جس شہر میں یہ اترا وہ شہر بہترین اور امن والا شہر بن گیا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ تب بھی جب جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی کہ یہ اترا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ، اور ہم وہ دیکھا کہ قرآن پاک کرنے کے بعد جب انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ صرف 100 سال کے اندر اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے۔ کیوں جی؟ مسلمانوں نے جو صحیح طاقت پکڑی تھی قرآن کرنے کے بعد، وہ سپر پاور بن گئے تھے پوری دنیا کے، اور علم و اطلاق کے ماڈل۔ اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک، جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح، مکمل تو نہ صحیح، لیکن جب تک قرآن پاک سے، شریعت سے وہ اٹیچ رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے۔ ہم جو آج کے دور میں جو مسلمان اتنا پیچھے ہے، وہ صرف اور صرف ہماری دین کی دوری کی وجہ سے ہے، اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم، آپ میرے ساتھ ہو رہے ہیں، کتاب، کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیک، الیک، آپ کی طرف، آپ کی طرف، مبارک، مبارک، برکت والی، برکت۔ انزلناہ، اس کا معنی بتائیے کیا ہوگا؟ آپ نے نازل کیا آپ کی طرف، آپ کی طرف نہیں سر، ہوا ہے اس کی طرف، اس کی طرف، ہم نے نازل کیا اسے یا تو مبارک ان کا معنی بتائیے؟ برکت والی، برکت والی ہے، برکت سے بھرا ہوا یا برکت والی۔ تو آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا ہے کس فرشتے کے ذریعے؟ اے بی سی ڈی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے آپ کی طرف کے پاس۔ تو لیدبروا آیاتہ، لی مطلب لی کے ہم نے تین معنی پڑھے تھے کہ جب وہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اور معنی ہوتا ہے، فعل کے ساتھ آتا ہے تو اور معنی ہوتا ہے، حرف کے ساتھ آتا ہے تو اور معنی ہوتا ہے۔ اب ادھر اس کا معنی ہے تاکہ، وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا معنی کیسے ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے مختلف استعمالات ہیں کہ جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لیے، اللہ کے لیے، اور جب یہ فعل کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے تاکہ وہ غور کرے، اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے البتہ، یعنی آلریڈی یہ کام ہو چکا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ہے فعل کے ساتھ، تو اس کا معنی ادھر ہوگا تاکہ وہ غور کریں، ذرا زور دیا جا رہا ہے تاکہ وہ غور کریں۔ لیدبروا، اب اس کا معنی ہو گیا تاکہ، کیونکہ یہ ایک فعل ہے،
وہ غور کریں مطلب غور کرنا ایک کام ہے. یہ فعل ہے, فعل کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہو گیا تاکہ. اور ویسے اسم کے ساتھ آیا تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ جیسے اللہ ایک اسم ہے لیے. آیات, آیا بیسیکلی اس کی جمع ہوتا ہے آیات. یہ آیت اور نشانی. آیت کے دو مطلب ہیں, دو معنی ہیں. پہلا معنی ہے آیت اور دوسرا معنی ہے نشانی. تو آیا سے آیات یہ اس کی جمع ہے. اور آیاتی ہی, وہ کا اشارہ کسی کو یاد ہے؟ ابھی ہم نے کیا بھی ہے جی. تو اس کی مطلب اس طرح اشارہ جو ہے ہم موجود نہیں ہے. آیاتی ہی مطلب وہ آیت یا اس کی آیات پر. علموا لیدبروا, تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی, اس کی آیات پر. یہ بیسیکلی وہ بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, تو یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. اس کتاب کی آیات پر غور کریں, قرآن مجید کی آیات پر غور کریں. تو لیدبروا کا معنی بتائیے. اے بی سی ڈی جی, تاکہ وہ سب غور کریں. تو آیا کے دو معنی ہیں, ایک تو آیت ہے اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ نشان بالکل ٹھیک. اور وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, وَلِيَتَذَكَّرُوا, یہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ گیا, مطلب نصیحت پکڑنا. یہ بھی فعل ہے تو اس کا معنی ادھر بھی تاکہ ہو جائے گا. اور واہ کا ہمیں پتہ ہے کیا معنی ہوتا ہے. اور ایک معنی اس کا ہم نے اس کے علاوہ بھی پڑھا تھا, قسم. اولو یا اولی, اس کا معنی ہوتا ہے والے. صرف یہی ایک لفظ اولو اور اولی, اس کا معنی والے, اور یہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا. تو لب یا الباب, لب واحد ہے اور اس کی جمع ہے الباب. اس کا مطلب ہوتا ہے عقل. اب اولو الباب دونوں اکٹھے ہوں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا عقل والے. اولو کا معنی ہم نے پڑھا ہے اے والے, سوری یہ ہے اولو یا اولی والے. اولو الباب عقل والے. علموا, آپ میرے ساتھ ہو رہیں گے. وَلِيَتَذَكَّرُوا, اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب, عقل والے. لیتذکروا, اس کا ترجمہ لیتذکر, لیتذکر, لیتذکر ہے سب. کیا ترجمہ ہوگا جی؟ تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں. اور لیتدبروا, اس کا کیا مطلب تھا؟ تاکہ وہ غور کریں. تو قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. دو ہے جی, نماز کی اور تلاوت قرآن پاک کی. ویسے سارے بھی ہو سکتے ہیں. ذکر اور عبادت کرنے سے, نماز بیسیکلی ذکر اور عبادت ہی ہے. اور تلاوت قرآن پاک مثلا جب ہم تلاوت کریں گے, اگر ہمیں سمجھ آئے گا تو بیسیکلی وہ تدبر اور تذکر ہوگا. ہم اس پہ غور بھی کریں گے اور اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو تدبر اور تذکر, اس کو دیکھ لیتے ہیں جی تھوڑا سا, یہ کیا چیز ہے. تدبر مطلب غور کرنا, جس طرح لیا تدبر, تاکہ وہ غور کریں. اور تذکر مطلب نصیحت حاصل کرنا, اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا. کس کی باتوں پر؟ قرآن کی باتوں پر, قرآن مجید کی باتوں پر, تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. تو کسی کتاب میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور اس کے بعد تک کی کامیابی آپ کو کسی کتاب میں مل جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اس بات پر غور کیجیے اور اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو تدبر کیا ہے اور کیسے؟ تدبر ہے غور کرنا. کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً آپ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہے. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں نا, آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. جو ہمارے معاشرے میں جو آج کل موجودہ صورتحال ہے, وہ اس سے ہمیں آگاہی مل رہی ہے. اس میں ہمیں اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ مائنر سے ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ دھماکہ ہی ہو گیا, ہمیں پتہ چل رہا ہے بھائی کوئی یہ حادثہ ہوا ہے یا کچھ ایسے ہو گیا, ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس پہ زیادہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ سائنس کی کتاب ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے. اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. تو غور اسی وقت کر سکے گا جب وہ اسے سمجھے گا. اب ایک کوئی ہم عام سے بندے ہیں, کوئی ہمیں پی ایچ ڈی لیول کی بک لا کے دے دے کہ یہ لوگ پڑھو, تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہ آتی ہو, ہمیں پچھلا اس کی بیسکس نہ پتہ ہو بتاؤں, تو ہم تو ایسے ہی وقت کو دیکھیں گے, ہمارا تو دماغ ہی بٹ ہو جائے گا. تو ہمیں تب اس پہ تدبر کر سکیں گے جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہو.
تو خود سے غور کرنا ضروری ہے. تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ ایک شعر ہے، یہ ایڈ کیا گیا ادھر. یہ اسی پہ ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی جب تک تو محسوس نہیں کرے گا نا، اندر تک نہیں لے جائے گا اس چیز کو، پھر کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ وہی چیز ہے، ہمیں محسوس اور اندر تبھی لے کے جائیں گے جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہوگی. اور سمجھ ہمیں کیسے آئے گی؟ قرآن تو عربی میں ہے، عربی سمجھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. تو قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں؟ تو اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے. قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو راست، یعنی ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اور اس کے بعد شخصی، پرسنلی ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. طے شدہ، پلانڈ اور متعلق یعنی ریلیونٹ وقت کے ساتھ. اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو راست ہے جی، ڈائریکٹ آپ کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے. بے شک یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ تو رہا ہے، اب اس کے بعد پڑھنے کے بعد یہ کیا کرے گا. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. تو پڑھ کر یا سن کر ہم کچھ تبھی کریں گے جب ہمیں اس کی سمجھ لگے گی. تو پورے کلاس سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہادی ہے. دوسرا ہمارا شخصی، پرسنلی کیسے تعلق ہونا چاہیے؟ کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. ہم کوئی بھی نئی آیت سنتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف میرے ہی لیے ہے. ہمیں اس طرح محسوس کرنا چاہیے، اور اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں آیت مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، اور فلاں مدینے والے کے مسلمانوں کے لیے ہے، فلاں مکہ والے مسلمانوں کے لیے. ہمیں یہ لگے کہ ہر آیت ہمارے اپنے لیے ہے. تو یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. اور طے شدہ، پلان کس طرح ہونا چاہیے؟ کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، تقدیر الہی سے ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم آج سے یہ کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. تو یعنی کہ جو آیت بھی اچانک ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، یعنی کبھی ہم پوری اسٹریس میں ہوں، ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت آ جائے گا کہ بھائی اتنا مال اسری اسرا، بے شک صبر، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. تو ہمیں تو تھوڑی سی تسلی ملتی ہے کہ یار یہ بڑی میں پریشان تھا اور اچانک یہ آیت سامنے آئی ہے، تو ایک دل کو تسلی ملتی ہے یار ٹھیک ہے پریشانی ہے، اور اس کے بعد آگے آسانی بھی ہوگی. تو ہر آیت میں سے ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق ڈھونڈیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پلانڈ ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہے. تو یہ ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے. اور مطلق یعنی کہ ریلیونٹ، اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا؟ یعنی آپ کسی بڑے پڑھے لکھے کے پاس جاتے ہیں، تعلیمی کوئی مشورہ کرنے جاتے ہیں، تو آپ اس سے ایسی باتیں تو نہیں کریں گے نا یار اس میں پیاز کا کیا ریٹ چل رہا ہے منڈی میں، یا فلانی چیز یا آلو کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو ہم اس کے متعلق ہی بات کریں گے. آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. قرآن ہادی ہے، ہم اس کو اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت ملے. تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو آیت ہمارے سامنے آ گئی ہے اسے اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوگا تو وہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. معلوم ہو گیا تو لیجیے تدبر کو. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ عام آدمی تدبر کیسے کر سکتا ہے. اس میں یہ تین چیزیں ہیں جی. سب سے پہلے مطالعہ ہے، پھر تصور ہے اور احساس ہے. ایک ہماری ڈائیگرام بھی آتی ہے، ہم ہر آیت کو پڑھنے کے بعد مطالعہ اور تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں کیا پہلو ہے اس کے. تو مطالعہ ہی کیا ہے؟ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے اور ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. اس لیے ہمارا مطالعہ ہے. اس کے بعد تصور، اٹ مینس کہ جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. باقی ایک مثال بھی انہوں نے لکھی ہے کہ مثلاً زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے. جب کہیں زمین اور آسمان کا ذکر ہے تو ہمارے تصور میں آئے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور یہ آسمان کہاں تک پھیل رہے ہیں. ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی
لیکن آسمان پھیلے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی یہ ختم نہیں ہو رہے. اور اس کے علاوہ رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے کہ اس کی زیادہ مزہ آتا ہے. اور احساس کیسے ہوگا کہ نعمتوں کا ذکر ہو تو ہمارے اندر شکر کا احساس پیدا ہو کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہماری سوچ ان کی طرف جائے کہ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، اور پھر ہم بہترین شکر ادا کر سکیں گے. اور اگر جنت کا ذکر ہو تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے بھی جنت میں جانا ہے، اس کا شوق پیدا ہو. اور جب جہنم کا ذکر ہو تو اس کا خوف اور اس کا ڈر پیدا ہو. تو یہ احساس ہے. اور مطالعہ غور و فکر یعنی تذکر ایک سادہ طریقہ ہے. تدبر اور تذکر ہم بیسکلی دیتے ہیں. تذکر کیا ہے جی؟ سب سے پہلے تو دعا ہے، احتساب ہے اور پلان ہے. جو ہم تذکر یعنی کہ ہر کلاس میں بھی کرتے ہیں، جیسے یہ ڈائیگرام ہے، دعا، احتساب اور پلان. اس میں بھی یہی چیز ہے. سب سے پہلے دعا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس کے بعد احتساب، اپنا خود کا حساب کریں گزرے ہوئے دن کا یا پچھلے گزرے ہوئے ہفتے کا کہ میں کیا کام کرتا رہا ہوں، کس طریقے کے میں نے اپنے فیل کیے ہیں. اور پلان بنائیں کہ اگر وہ فیل نہیں درست تھے تو اگلے ہفتے یا اگلے دن کا پلان بنائیں کہ میں نے انہیں کس طرح درست کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دل یا اعزاز، مطلب ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے. مثال تدبر اور تذکر کی توفیق ہے. یعنی تدبر اور تذکر یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، پھر ہی ہم یہ کر سکیں گے. تو احتساب کیا ہے جی؟ مگر صرف دعا کافی نہیں. تو اگر صرف آپ دعائیں کرتے رہیں اور عمل نہ کریں، یہ بڑی پیاری مثال ہے کہ آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے، نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے تو نہ وہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، نہ کچھ یاد کرے نہ سمجھے، بس دعائیں کرتا رہے پورا سال، اور امتحان دینے چلا جائے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، تو نہ وہ پاس ہو سکے گا. تو گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا ہمارا احتساب بھی ہو. پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اس بات کو تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ پلان نہیں بنا سکتے نا، کسی چیز کا بھی ہم نے پلان نہیں بنایا تو ہم نے ناکام ہونے کا پلان بنا لیا کہ ہم نے ناکام ہونا ہے. کیسے مثال ہے کہ کھانے کا پلان. اب مثلاً آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے، یار اچھا میں ابھی باہر آیا ہوں، میں تھوڑا سا پلان کر دیتا ہوں کہ میں نے اس ٹائم گھر جانا ہے، پھر میں نے کھانا کھانا ہے. اگر آپ پلان ہی نہیں کرتے مطلب آپ نے کھانا کھانا ہی نہیں ہے، ناکامی کا پلان بنایا. تو چیک کیسے کرنا ہے ہم نے؟ ادھر ایک ہے اجتماعی معاملات ہوں، فقہی و قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجئے کہ اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق باللہ یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی، اور فکر آخرت، اس میں ذکر بھی ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہے، ہمارے معاملات ہیں. یہ اخلاق اور معاملات آپس میں ملتے جلتے ہیں. یہ ہمارا اخلاق بھی ہے جو ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے معاملات ہوتے ہیں. اور دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا کسی کو پتہ ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. تو یہ ایک آیت ہے جی تبلیغ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا. اس کا مطلب ہے پہنچا دو، انی مجھ سے یا میری طرف سے، ولو اگرچہ آیا ایک آیت. تو یہ دیکھیں جی تبلیغ صرف یہ ہے. تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، بڑے بڑے کورس کر لیں پھر آپ تبلیغ شروع کریں گے. تو یہ دیکھیں بلغوا عنی ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور آیتیں بالکل اتنی چھوٹی چھوٹی سی بھی ہوتی ہیں. تو تبلیغ بڑی آسان ہے اگر ہم کرنا چاہیں. یہ ہم نے سوچا ہے بھائی اس کے لیے پہلے ہمیں عالم بننا پڑے گا یا فاضل بننا پڑے گا، تو وہ نہیں ہے. ایک آیت بھی اگر آپ کے پاس پوچھی ہے تو کوشش کریں آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اس سے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. تو اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. اس بات ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن کے حقوق کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں جو قرآن مجید کے حقوق ہیں کہ اس پر ایمان رکھا جائے قرآن پر، اور اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، مطلب اس پر غور و فکر کی جائے، پھر عمل کرنا چاہیے. یعنی کہ جب ہم تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس کے بعد ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور پھر تبلیغ یعنی اس کو پھیلانا چاہیے. نوٹ کیجیے
बगैर समझे तदब्बर और तदक्कुर नहीं हो सकता। यानी कि जब हमें समझ ही नहीं आएगी, तो मसलन कोई जर्मन या फ्रेंच हम बुक ला के रख लें अपने सामने, अब हमें वो समझ ही नहीं आती, हम उसको जितना मर्जी गौर से पढ़ लें, आराम से बैठ कर पूरा दिन एक लफ्ज़ के पीछे पढ़ लें, तो हमें समझ तो आएगी नहीं उसकी। तो समझे बगैर तदब्बर और तदक्कुर नहीं हो सकता। यानी फिर जो कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद है वो पूरा ही नहीं हो सकता जब हमें समझ नहीं आएगी। तो आज और अभी दुआ करें और प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह हम कुरान सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारा ये लेवल 1 का कोर्स ख़त्म होने वाला है, तो आपके दिल में ये नीयत होनी चाहिए कि इसके बाद लेवल 2 का कोर्स करना है, फिर मज़ीद लेवल 3 का। तो ये हमने प्लान बनाना है अभी से, नीयत हम करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो कुरान से शख्सी ताल्लुक़ का क्या मतलब है? ABCD पर्सनली क्या ताल्लुक़ है? कुरान की हर आयत मेरे लिए है। और तदब्बुर के बुनियादी पहलू क्या हैं? ABCD मुताला, तसव्वुर और एहसास। और तदब्बुर करने का बिल्कुल सादा तरीका क्या है एक आम इंसान के लिए? एक दुआ, एहतिसाब और प्लान। तो अब हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद हम पार्ट बी पढ़ेंगे।